صبح سے لے کر شام تک بھاگتا رہتا ہے، یہ بھی بھاگتا رہتا ہے، یہ زندگی میں 2 سال بعد کہیں پہ پہنچ جاتا ہے، یہ اسی طرح بھاگتا رہتا ہے۔ ہم لوگ موومنٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ پروگریس شو نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آپ غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے، کچھ نیا سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، نئے لوگوں سے ملنے کی کوشش نہیں کر رہے، کتابیں نہیں پڑھتے۔ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 51% جو امریکن اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں وہ گریجویشن کے بعد وہ نہیں پڑھتے، 51%۔ ابھی پاکستان میں ایک ریسرچ ہوا ہے، اس میں جتنے ہمارے فری لانسرز ہیں، دور تو فری لانسنگ کا ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، چیٹ جی پی ٹی کا ہے، اے آئی کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے۔ جب اب اگر آپ اس فیلڈ میں جائیں تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے یہ فیلڈ اڈاپٹ کر لی تو بلے ہی بلے، نہیں، آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ ابھی پاکستان میں ایک ریسرچ ٹریبیون نے چھاپا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرنٹلی صرف 10% ایسے فری لانسرز ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو امپلائیبل ہیں، مطلب 100 میں سے صرف 10 لوگ، یہ جو باقی 90 ہیں یہ برائے نام بس ایک ہی ہے، مطلب آپ نے کمپیوٹر کی ڈگری لے کر، آئی ٹی کی ڈگری لے کر، یہ کافی نہیں ہے۔ تو اب ہے کیا کافی جو باقی سکلز پہ آپ کام کر لیں تھوڑا سا؟ ہمارے زیادہ تر فری لانسر جو ہے ان کی ایٹیٹیوڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈیلنگ اور نیگوشیشن کیسے ہوتی ہے، نہیں پتا ہوتا ان کو، انہوں نے، اور سب سے جو خطرناک مسئلہ ہے وہ ایتھکس کا ہے، مورالٹی کا ہے، ویلیوز کا ہے، کریکٹر کا ہے۔ سب سے خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہمارے لیے یہی ہے۔ آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں، کلائنٹ ان کا امریکہ میں ہوتا ہے، کیوں پاکستان کو کبھی کبھی بین کیا جاتا ہے کہ نہیں یار یہاں کے فری لانسر اچھے نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ کرتے کچھ ہیں، دکھائی کچھ دیتے ہیں، اور رسپانس ان کا کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے یا جب آؤٹ کم ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے۔ پیمنٹ ایڈوانس میں لی جاتی ہے نا، آدھی پہلے آدھی بعد میں، تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ چل یار آدھی تو آ گئی، رفو چکر ہو جاؤ، پھر کسی اور نام سے آئی ڈی بنا کر اس کو مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم جو بولتے ہیں خود ہم کرتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم پھر کہتے ہیں کہ یار پروگریس نہیں ہو تو کیسے ہوگی؟ بھائی صرف موومنٹ تو کر رہے ہو آپ، پروگریس کہاں سے ہوگی؟ پروگریس انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ ہم کیوں بار بار کہتے ہیں کہ بھائی نمبروں کے پیچھے نہ پڑو، نمبر آپ کو گولڈ میڈل دلا سکتا ہے لیکن مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کرا سکتا۔ اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں، اپنی شخصیت کو ایسے بنائیں کہ وہ جو کام ہے وہ خود آپ کا محتاج ہو، اپنی شخصیت کو ایسے بنائیں کہ کمپنی آپ کو خود آفر کرے کہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے، ڈیلز آ جائے آپ کے پاس۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب آپ نے ایک دن کام کیا اور دوسرے دن آپ کہہ رہے میرے پاس کوئی کام ہی نہیں آیا۔ نہیں، اگر حسین بولٹ 10 سیکنڈ کی ریس کے لیے 10 سال محنت کر سکتا ہے نا، حسین بولٹ صرف 10 سیکنڈ کی ریس لگاتا ہے، 10 سیکنڈ کی، اس نے اس کے لیے 10 سال محنت کی ہے، تو یہ سالوں پہ منحصر پروجیکٹ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس بھائی ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، میں نے ڈگری لے لی، اب بھائی دنیا کے جو ٹیسلا اور گوگل کے جو دروازے ہیں وہ میرے لیے کھلے ہیں، بل گیٹس میرا باہر انتظار کر رہا ہے، اسٹیو جابز اگر زندہ ہوتا تو وہ میرے بغیر میٹنگ ہی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، آپ نے کچھ نہ کچھ وہ کرنا ہوگا، اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، خود پہ کام کرنا ہوگا، خود پہ ورکنگ کرنی ہوگی، تب جا کر کہیں جا کر یہ پھل پکتا ہے، اور اس کا صلہ شاید آپ کو نہ ملے، کسی اور کو ملے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بس نکلے مارکیٹ میں اور بس کہے کہ یار کہاں ہے کام، اور 2 نمبری اسٹارٹ ہو جائے۔ 2 نمبریوں میں ہم لوگ مائیں۔ پاکستان میں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ایسا فل ہے نا کہ میں بتا رہی ہوں جگہ ہی نہیں ہے، 1 نمبر بالکل خالی ہے۔ 1 نمبر بن جائے آپ کو اتنا بڑا گیپ ملے گا، آپ کو نا، ہم نے جنریشن گیپ کی بات کی نا، آپ ذرا 1 نمبر کی گیپ کو دیکھ لینا، بالکل خالی ہے یہ مارکیٹ ہر فیلڈ میں۔ یہ جو 1 نمبر کا ایریا ہے، 1 نمبر کا لیول ہے، خالی پڑا ہے۔ میں آئی ڈی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں بغیر آئی ڈی کی بھی بات کر رہا ہوں، واقعی میں یہ 1 نمبر بالکل خالی پڑا ہے ہی نہیں کوئی یہاں پہ۔ مطلب یہاں پر اتنی، مطلب ہمارے ہاں پاکستانی سوسائٹی میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ نا 2 چیزوں کا اتنا بڑا سہارا لے رہے ہیں، جھوٹ کا اور دھوکے کا۔ جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، مال نہیں ملے گا، گراہک نہیں آئے گا، کسٹمر نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے، میری امتی میں ہر گناہ ہو سکتا ہے، 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، جھوٹ
اور دھوکا. بازار ہمارا یہاں پہ ان دو چیزوں پہ ہی چل رہا ہے. تو یہ ہماری ہم میں نا اتنی سرایت کر گئی ہے یہ دو چیزیں کہ ہم ابھی ذہنی طور پر اس چیز کے قائل ہو گئے ہیں کہ جھوٹ نہیں دو گے, دھوکہ نہیں دو گے تو وہ مال نہیں بکے گا. اور پھر ہم یہ بھی کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ شفافیت, ٹرانسپیرنسی, کلیئرٹی زیادہ شو کرے نا اور بالکل خالص رہے تو سامنے والا بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہاں پر کوئی دھوکہ نہیں, حالانکہ اس کو عادت نہیں ہے نا. اس نے ذہن میں بات رکھی ہوتی کہ بھائی دھوکہ جھوٹ ہو گئی ہو. ہم اس چیز کو ختم کر لیں اور اگر ایک چیز ذہن میں لے آئے نا کہ بھائی رازق تو اللہ ہے, مجھے گورا امریکہ میں بیٹھ کے رزق نہیں دے گا, مجھے اللہ دیتا ہے, چاہے وہ گورے امریکہ میں بیٹھ کے گورے کے ہاتھوں ہی کیوں نہ ہو. یہ صرف اگر ہم اپنا لے آئے نا مائنڈ میں تو اللہ تو خود کہتا ہے بھائی کہ رزق میں دوں گا. رزق کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے, چاہے وہ امریکہ, انگلینڈ, آسٹریلیا, جدھر بھی ہو آپ کا, جدھر بھی وہ بندہ بیٹا ہو, گورا ہو, کالا ہو, پیلا ہو, نیلا ہو, جو بھی ہو, اس کے ہاتھوں آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا ہی دے گا. اور وہ کیا, اس کا باپ بھی وہ رزق نہیں روک سکتا اگر اللہ نے لکھ لیا ہے. تو ہم نہیں مانتے, اس تو چھوٹی سی فلسفی تو ہے یہ, لیکن ہم نہیں مان رہے, ایکسپٹ نہیں کر رہے. ہمارے سامنے حقیقت ہوتی ہے, ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس قبول کریں, اس کو ایکسپٹ کر لیں. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ دھوکا, دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مسئلہ ہر بندہ یہاں پہ صحیح ہے, کوئی غلط ہی نہیں ہے, ہر بندہ یہاں پہ صحیح ہے. جس کے پاس بھی چلے جاؤ وہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, اس کو آتا کھک نہیں ہے, ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. تو بھائی پہلے خود پہ کام کرے, خود پہ. ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی, اگر آپ کسی کو بہترین گفٹ دینا چاہتے ہو نا تو خود پہ کام کرو, خود پہ کام کرو. آپ جتنا خود کو بہترین بنائیں گے نا, آپ سے ارد گرد جڑے جتنے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہی پہنچے گا ہی پہنچے گا. گھر میں بیوی ہے, بچے ہیں, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, جتنے بھی رشتہ دار ہیں, جتنے بھی دوست ہیں, وہ آٹومیٹکلی اس سے فائدہ ہی پہنچائیں گے. آپ ان کو فائدہ ہی پہنچاؤ گے اس چیز سے, اگر آپ خود کو بہتر. مشورہ چاہیے, اس بندے نے خود پہ کام کیا ہے, یہ زیادہ جانتا ہے یا جانتی ہے, چلے یار اس سے مشورہ کر لیں. کسی اور ڈیلنگ میں بات ہو رہی ہے, یا اس کو ساتھ لے جاؤ, اس نے خود پہ کام کیا ہے, اس نے واقعی میں وہ بندہ سیریس ہے, سنجیدہ ہے, اس کو ساتھ لے کر چلتے گئے. اگر میں کہیں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں پھر اس کو ساتھ لے چلو, کیونکہ وہ مجھے اس کے نا ڈرا بیکس بتا سکتا ہے. تو خود اپنی پرسنالٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور یہ ہر بندے کا کام بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہر بندہ صحیح ہے یہاں پہ. پہلا نمبر مسئلہ جھوٹ اور دھوکا, دوسرے نمبر پر ہر بندہ صحیح ہے, تیسرے نمبر پر ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہمیں واقعی میں کوئی اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, واقعی میں ہمیں سب کچھ پتا ہے. تو پھر میں کیوں سنوں آپ کو؟ اور جدھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں نا, کسی سیشن میں, کسی بھی سیمینار میں, کسی بھی ورکشاپ میں, تو ہم وہاں سیکھنے کے لیے نہیں جاتے. پہلے ہم انٹروگیٹو آفیسر ہوتے وہاں پہ, ایسے دیکھ رہے ہوتے کہ یار اس بندے کی نا میں تفتیش کر رہا ہوں. اسپیکر نے یہاں پر کچھ بول دیا, آگے سے ایسے ایسے سوالات آتے ہیں, ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ مطلب وہ بندہ پورا دن وہاں پہ گزار کر سیکھ کے کچھ نہیں جاتا. میں نے تو اسپیکر کے لیے ایسے کیا, میں نے تو اسپیکر کے ساتھ ایسے کیا. بھائی سن تو لو نا, اس کا بھی پیراڈائم سن لو, اس کا بھی پرسپشن جان لو.